شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے، یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا، یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی، اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر مشرف کو، عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی، اسی کوٹ لکھپت جیل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی۔ مجھے جتنا اس عدالتی نظام کا پتہ ہے، اندر کا پتہ ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں پتہ۔ آپ نے کیا کیا؟ مشرف نے عامریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے، جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائے اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے، چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے۔ ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے،
ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس اسلام آباد کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوٹ ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہر ظلم کو بھولنا ہے؟ ہم تو حساب لیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا۔ 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا، تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے۔ میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کرے، ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا، ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا، ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے برابری کی نمائندگی کا۔ جو میرے دوست ہیں پاکستان پیپل جیالے، جو میرے بات سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی میرے ہدایات ہے، پارٹی کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، پیچھے نہ ہٹے، آپ عوام کے پاس جائیں، عوام کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں، جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے۔ اب میں ایک کوشش کروں گا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا مشاورت کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں جس کے لیے ہمارے پاس ایک جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے۔ انشاءاللہ تعالی اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جب بھی اس ملک میں آئین سازی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ماضی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF نے مل کے اس سرزمین بے آئین کو اپنا پہلی جمہوری وفاقی اسلامی آئین دیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مل کے 26th امینڈمنٹ کا ترمیم کی صورت میں اس ملک کی انصاف کا نظام میں بہتری لائیں گے۔ ایک سمجھانے کے لیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، آپ کو وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، ہمارا جد و جہد کس چیز کے لیے ہے۔
और आप मेरे साथ थोड़ा मदद करे या मदद नहीं करे, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं क्या है। आसान लफ्ज़ों में मैं उर्दू में समझाना चाहूँगा और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंधी में समझाऊँ, ताकि कि हम मांग क्या रहा है, मांग क्या रहा है, सिर्फ बराबरी। बराबरी की बुनियाद पे हमने 18वीं तरमीम की सूरत में डेवोल्यूशन किया। बराबरी हमने लिया जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के हमें सूबे दिए, 1 यूनिट तोड़ के हमें बराबरी की बुनियाद पे पार्लियामान दिया और वफाक की नुमाइंदगी के लिए सेनेट दिया। तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। और एक शेर है जिसको मैं अपने मकसद के लिए चेंज कर रहा हूं कि बराबरी सरासरी असा घरू था आई ए3 अदल इंसाफ J3 अदल इंसाफ J3। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज़्यादा कमज़ोर तो मेरा सिंधी होता है। और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर, बराबरी सरासरी असा घरू था ए3 अदल इंसाफ J3 अदल इंसाफ J3। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, इस मुल्क के अवाम को दावत देता हूँ कि 18 अक्टूबर को हैदराबाद शहर से, जहाँ से हर जमहूरी जदोजहद शुरू हुआ है, जहाँ से इस मुल्क का हर इनकलाब का पहला जो शुरुआत है वो हमारा हैदराबाद में होता है। इंशाअल्लाह ताला 18 अक्टूबर को हम सब हैदराबाद में जमा करके अपना बराबरी का मुतालबा, सिर्फ इतनी, अदल इंसाफ जितनी। आप सबका बहुत शुक्रिया।